لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے ازالہ اوہام میں تحریر فرمایا ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ میں تو مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مسیح مسیح اور بھی آئیں، لیکن جو ظاہری علامات ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی شخص میں پوری ہوں۔ اس کا جواب میں آپ سے اس درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں کہ مختصراً دے دیں پلیز۔ جزاک اللہ۔ جی، اس میں اول تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور کی یہ جو تحریر ہے یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اس میں صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مسیح اور بھی آ سکتے ہیں، اور یہ ایک عام قانون ہے، ایک بیان واقعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دراصل اس حضور کا جو ارشاد ہے اس کی بنیاد جو ہے قرآن کریم میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کب کس کو کہاں کس وقت بطور نبی یا مبعوث یا مامور کے طور پہ بھجوانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم نے تو ڈکٹیٹ نہیں کرانا۔ چنانچہ یہ دراصل صرف یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مسیح خدا تعالیٰ کسی اور کو بھی بھیج سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اگر یہ بات ان کے ذہن میں ہو، سوال کرنے والوں کے ذہن میں، کہ انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خود مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دراصل اس کی میں تھوڑی سی یہ وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضور نے مسیح کا لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ دراصل اس بات کی وضاحت کے لیے کیا ہے کہ عام طور پہ عقیدہ مسلمانوں میں معروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو حضور یہاں یہ اصل میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ فوت ہو چکے، وہ آسمان میں نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ اسی جسم کے ساتھ وہی عیسیٰ بعین ہی وہ تو آنے سے رہا، جس نے آنا تھا وہ آنے والا عیسیٰ یا آنے والا مسیح، ان کی خوبو پہ، ان کی شبیہ کے ساتھ اور ان کے مثیل کے طور پہ میں ہوں۔ چنانچہ اب صرف اتنی بات ہے اس میں۔ وہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اپنے لیے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ حضور کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے۔ میں صرف چند ایک مثالیں دے سکتا ہوں وقت کے لحاظ سے۔ ایک مثال دے دیں گے جی۔ چلے ابھی فی الحال کیونکہ ظاہر ہے اس موضوع پہ تو ہم بات ہماری جاری رہے گی، لیکن آج ابھی جو میرے پاس 8 منٹ رہ گئے ہیں اس میں میں چاہ رہا ہوں زیادہ سوالات لے سکیں۔ میں صرف یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بتایا کہ تم ہی اس زمانے کے مسیح ہو۔ چنانچہ معروف حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہے انت شیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ، جس کی دوسری قرات یہ بھی ہے انت المسیح الذی لا یضاع وقتہ۔ پھر حضور نے نظم میں اور نثر میں بھی اس کا اظہار فرمایا ہے، جیسے حضور کا ایک الہامی شعر ہے برتر گمان سے احمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ تو متعدد جگہ پہ حضور نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-4 حوالہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا ایک حوالہ پڑھتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، مجھے بھی بتائیں کہ ہمارے پاس 16 منٹ ہے۔ درست اس کا حضور مطلب ہے کہ جو فرماتے ہمارے ہیں، پاس اس وقت سوالات ہیں ہم ان کو چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہوگی کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ یہ حضور کی کتاب تذکرۃ الشہادتین کا حوالہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی 20 جگہ پہ حضور نے اس بات کا اظہار اور امام مسیح الزمان ہونے کا، امام الزمان ہونے کا، مسیح موعود مہدی موعود ہونے کا بتصریح اظہار فرمایا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ میری جان صاحب، جزاک اللہ۔